السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے حضرت حسین علیہ السلام کے سر کے محافظوں پر عذاب الہی کا آنا۔ مروی ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ دوران طواف کہہ رہا تھا، خدایا میری مغفرت فرما، ویسے مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے اس شخص کی مایوسی کو دیکھا تو میں نے اسے تسلی دی اور اسے کہا، بندہ خدا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اگر تیرے گناہ بارش کے قطرات کی مقدار میں بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی تجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا سے مغفرت طلب کر، وہ تجھ پر رحمت نازل کرے گا۔ پھر اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تم پہلے میری داستان سنو، پھر خود فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنا واقعہ سناؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں ابن زیاد اور یزید کا مقرب خاص تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کا سر اطہر شام لایا گیا تو یزید کے حکم سے مظلوم کربلا کے سر کو پورے شہر میں پھرایا گیا۔ پھر ان کا سر یزید کے سامنے ایک تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس لعین نے سر حسین علیہ السلام کی بے ادبی کی اور کہا، تیرے قتل سے میرے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ تیرے باپ نے میرے باپ کے خلاف خروج کیا تھا، اللہ نے میرے باپ کو کامیابی دی تھی۔ پھر اہل عراق نے تجھ سے وعدے کیے اور تو ان کے وعدوں پر اعتماد کر کے کوفہ کی طرف چل پڑا۔ اللہ نے مجھے تجھ پر کامیابی عطا کی اور اس کامیابی پر میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں۔ جب میں نے یزید کی زبان سے یہ گستاخی سنی تو میرا دل جل کر راکھ ہو گیا اور مجھے اس لعین پر سخت غصہ آیا، لیکن میں مجبور تھا، کر بھی کیا سکتا تھا۔ بعد ازاں یزید نے سر حسین علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور اس نے 50 افراد کو اس کی نگہبانی پر متعین کیا اور ان نگہبانوں میں بھی شامل تھا۔ لعین کی طرف سے ہمارے لیے کھانا اور شراب بھیجی گئی۔ میرے دوستوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور شراب سے لطف اندوز ہوئے، جبکہ میں نے شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میرے ساتھی جلد ہی سو گئے اور مجھے افسوس کی وجہ سے نیند نہ آ سکی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ میں نے ایک کڑک کی آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور وہاں سے ایک سفید بادل اترا اور وہ بادل بالکل ہمارے قریب آ گیا۔ کسی نے پکار کر کہا، آدم علیہ السلام بادل سے اتر آؤ۔ یہ آواز سن کر ایک بزرگ بادل سے نیچے اترے۔ ان کے گرد ملائکہ کی کئی صفیں موجود تھی۔ چند لمحات کے بعد اسی طرح کی میں نے دوسری آواز سنی اور ایک اور بادل آسمان سے ہماری طرف آیا۔ پھر ایک آواز آئی، نوح علیہ السلام بادل سے اتر آؤ۔ الغرض اسی طرح سے بادل آتے رہے۔ کسی سے ابراہیم علیہ السلام آئے، کسی سے موسیٰ علیہ السلام آئے اور کسی سے عیسیٰ علیہ السلام، اور ہر ایک کے ساتھ ملائکہ کی صفیں موجود تھی۔ سب سے آخر میں ایک اور بادل آیا جس کی روشنی باقی تمام بادلوں سے کہیں زیادہ تھی، اور جب وہ بادل ہمارے قریب آیا تو کسی نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بادل سے اتر آئیں۔ الغرض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بادل سے اتر آئے۔ پھر تمام بزرگ اس خیمے میں آئے جہاں میرے ساتھی سوئے ہوئے تھے اور درمیان میں سر حسین علیہ السلام والا صندوق موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء پر سلام کیا، سب نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صندوق کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھولا اور اس میں سے امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر نکال کر اپنے سامنے رکھا، اور اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک گڑیا کرتے رہے۔ بابا آدم، بابا نوح، بابا ابراہیم، بھائی موسیٰ اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے دیکھا کہ میری امت نے میرے بعد میرے بیٹے سے کیا سلوک کیا؟ خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اس کے بعد آسمان سے اور بہت سے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ آہستہ روئیں۔ آپ کو روتا دیکھ کر فرشتے رونے لگتے ہیں اور ہم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا تعارف کراؤ کہ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، میں سورج پر موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں سورج کی گرمی سے اس امت کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سمندروں پر موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں تمام قاتلین حسین علیہ السلام کو غرق کر دوں گا۔
تیسرے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمین پر موکل فرشتہ ہوں، اگر آپ اشارہ کریں تو میں تمام لوگوں کو زمین میں دھسا کر تباہ کر دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی انہیں کچھ نہ کہو، اس کا فیصلہ میں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور وہ قیامت کے دن عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہوا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ نے ہمیں ان 50 افراد کی ہلاکت کا حکم دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانو اور یہ جانیں۔ اس کے بعد فرشتے آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے تھے اور انہوں نے میرے ساتھیوں کو بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ ایک فرشتہ نیزہ لے کر میری طرف بڑھنے لگا تو میں نے پکار کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امان کا طلبگار ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس کے بعد میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میں نے اپنے دوستوں کی طرف نظر کی تو سب کے سب جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ یہ داستان سنانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بھلا آپ بتاؤ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوں، کیا وہ بھی بخشا جا سکتا ہے؟